توحید کا اقرار ہم نے کر لیا، خدا رب العالمین کو اپنا رب مان لیا، خدا رب العالمین کو اپنا معبود مان لیا، خدا رب العالمین کو اپنا رازق مان لیا، خدا رب العالمین کو اپنا خالق مان لیا، اب جو کام اسلام کے دائرے کے مطابق ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عقیدے توحید کے بعد ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہیں، تو اب یہ پتہ چلا کہ جب ہم نے عقیدے توحید کا اقرار کر لیا ہے تو دن اور رات میں جو خدا کا نظام ہے اور خدا رب العالمین نے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر اپنے منادی کو طے کر رکھا ہے، اور 24 گھنٹے پوری دنیا کے اندر اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ میری اور ماں بہنوں اس بات کو سمجھو، ہم نے جو بات بتائی تھی 24 گھنٹے اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ یہاں پر اگر ہم یہاں لکھنؤ کے اندر ہیں، یہاں اگر ظہر سے عصر کا وقت ہو رہا ہے تو کہیں عشاء کا وقت ہے، کہیں مغرب کا وقت ہے، پوری دنیا میں یہ چاند اور سورج جو ہے یہ گردش کرتے رہتے ہیں، اور کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں صبح ہے، کہیں دوپہر ہے، اس اعتبار سے خدا رب العالمین کی صدائیں 24 گھنٹے بلند رہتی ہیں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وہ دین ہمیں عطا کیا ہے، وہ ایمان کی دولت عطا کیا ہے، ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جس کی صدائیں 24 گھنٹے تک ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ خدا رب العالمین کی طرف سے جو خاص انعام ہم پہ ہوا ہے، ہمارا انتخاب اسلام کے لیے ہوا، ہمارا انتخاب نماز پڑھنے والوں کے لیے ہوا، ہمارا انتخاب زکات دینے والوں میں ہوا، ہمارا انتخاب رمضان کے روزے رکھنے والے میں ہوا، ہمارا انتخاب زندگی میں ایک بار حج کرنے والے میں ہوا۔ تو جب ہم نے عقیدہ توحید کا اقرار کر لیا تو نماز کا پڑھنا، رمضان کے روزے کا رکھنا، اور اگر ہم مالدار ہیں تو زکات کا ادا کرنا، اگر ہم اور مالدار ہیں تو زندگی میں ایک بار حج کرنا، یہ 4 بنیادیں ہم پر عائد کر دی ہیں۔ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ گویا یہ 5 بنیادیں کرنے والے ہم ہو گئے۔ ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں، یہ 5 بنیاد اسلام کی متعین ہے، ہر حال میں جس بنیاد کے ہم حقدار ہیں وہ ہمیں کرنا ہے۔ عقیدہ توحید کا اقرار ہر مسلمان کو کرنا ہوگا، نماز کو ادا کرنا، نماز کی ادائیگی ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر عاقل بالغ عقل مند صحت تندرست آدمی کے اوپر ان نماز کا ادا کرنا، ان 5 نماز کو ادا کرنا ہر حال میں فرض رکھا گیا ہے۔ اگر اس میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اس میں غفلت برتی جا رہی ہے، تو ہم اللہ کے وہاں ہم سے پوچھ ہوگا، اللہ کے وہاں ہم سے سوال ہوگا، اور اس سوال کا جواب دینا ہوگا، اور کہیں اگر کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہوگا۔ رمضان کے روزے کا معاملہ ہے تو رمضان کے روزے کے لیے یہ سال میں 1 مہینے کا روزہ آتا ہے، اس میں بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے والا عاقل ہے، بالغ ہے، صحت ہے، تندرست ہے، تو اس کے اوپر روزہ اللہ نے فرض کر دیا۔ تو گویا وہ رمضان کا مہینہ جب آئے گا تو ہر حال میں روزے کا اہتمام اسے کرنا ہوگا۔ اب اگر صاحب نصاب ہے، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور دین اسلام کے مطابق اسے صاحب نصاب کہا جا رہا ہے۔ صاحب نصاب کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ اتنے مال کا، یعنی آپ کے پاس اتنا مال
اللہ کے واسطے ذرا غور کرو، میری ماں بہنوں ذرا غور کرو. دنیا کے بینک میں اگر پیسہ جمع کرو گے، کہیں سے قرضہ لو گے، تو دنیا کے بینک والے تم سے 30%، 25%، 35%، 40% آپ سے پیسے لے رہے ہیں. خدا رب العالمین یہ کہتا ہے 100 روپے میں 2.5 روپے نکال دو، یعنی 2.5% ہمارے راستے میں دے دو، غریب غربا پہ خرچ کر دو، یتیم و مساکین پہ خرچ کر دو، ان مدارس پہ خرچ کر دو جہاں یتیم بچے پڑھتے ہیں. تمہاری طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی، اور جو زکوٰۃ تم پہ فرض ہے اس فرض کی ادائیگی تم سے ہو جائے گی، اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت عطا فرما دیں گے. کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. تو ان 5 بنیادوں کو ہم نے سمجھ لیا ہے، اس کی پوری نگرانی ہم نے کرنی ہے. جس کے ہم حقدار ہیں ہمیں اس کو ہر حال میں کرنا ہے. اگر ہمارے اوپر حج فرض ہے، حج کی ادائیگی ہمیں کرنی ہوگی. ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی. اور نماز کے بارے میں جو خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز ہر حال میں معاف نہیں ہے، ہمیں ہر حال میں نماز کی ادائیگی کرنی ہے. نماز کی سہولتیں یہ بتا دی گئی کہ ادائیگی کے لیے ہم جس حال میں ہیں اس حال میں اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونا. اگر ہم بیمار ہیں، ہم کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہم بیٹھ کر کے نماز پڑھیں گے. اگر ہم بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو ہم لیٹ کے پڑھیں گے، اشارے سے ہم پڑھیں گے. بہرحال ہمیں نماز ہر حال میں ادا کرنی ہے. اور یہ نماز کا عمل، یہ 5 بنیادوں میں سے جو ایک اہم بنیاد نماز رکھی گئی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا، جن کو اللہ رب العالمین نے جن کے اوپر یہ قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا یا بلال اقم الصلاۃ لنا بها، بلال نماز کو ادا کرو اور میری آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچاؤ. گویا جب امتی نماز کو ادا کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے. یہ نماز اتنی محبوب عمل ہے. اور جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، رکوع سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، خدا رب العالمین وہ دربار عالی جو فرشتوں کی دربار ہے، اس دربار میں اللہ رب العالمین یہ بات رکھتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے، میرے بندوں کو دیکھو، انسانوں کو دیکھو، ایمانداروں کو دیکھو کہ تمام ضرورت ہونے کے باوجود، تمام لوازمات ہونے کے باوجود، تمام حاجتیں ہونے کے باوجود وہ میرے سامنے آ کر کے رکوع کر رہا ہے، وہ میرے سامنے آ کے سجدہ کر رہا ہے، مجھے سے مانگ رہا ہے، میرے سامنے توبہ استغفار کر رہا ہے. خدا رب العالمین فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو، ان تمام بندوں کے ہم نے بخشش فرما. یعنی کتنا بڑا عمل ہے، کتنا محبوب عمل ہے. لیکن آج اس نماز سے، اس محبوب عمل سے ہماری ماں بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے کس قدر دور ہیں. تو خاص طور پر اس نماز کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. ہم جب اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ ہمارے نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں خدا رب العالمین اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے، اور بندے کی عاجزی کو، بندے کی بے بسی کو اللہ قبول کرتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ تمام ضرورتیں ہونے کے باوجود، تمام حاجتیں ہونے کے باوجود میرا بندہ میرے سامنے آ کر کے جھک رہا ہے اور اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کر رہا ہے. خدا رب العالمین کے سامنے وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے. تو گویا نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. تو یہ 5 بنیادیں ہم جان لیں. اس کے علاوہ جو ہم نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں، ہم ان آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں گے تاکہ ہمیں دین کی اور معلومات ہو جائے. تو میں جو پہلے یہ بات بتا رہا تھا کہ جب بھی اس پاک مجلس میں ہم آئیں، جب بھی دینی مجلس میں آئیں جہاں پر قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پر رسول اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ حضرات صحابہ کرام کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ اولیاء کرام کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں ٹھنڈے دماغ سے تمام دماغ میں جو بھی خرافاتیں چل رہی ہیں، جو بھی باتیں چل رہی ہیں، ان تمام باتوں کو نکال کر کے اس طرح سے ایک سو ہو کر کے ہمیں بیٹھنا ہوگا اور مطمئن ہو کر کے بیٹھنا ہوگا کہ ہم اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اپنے سبق کو سننے
یاد بھی کریں گے اور زندگی میں اتاریں گے، تب جا کر کے اس مجلس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ ورنہ والے اپنا بیان پیش کر رہے ہیں، اپنی قابلیت کو پیش کر رہے ہیں، اپنی صلاحیت کو پیش کر رہے ہیں، اور پتہ یہ چلا کہ بڑا مجمع ہوا، لاکھوں کا مجمع تھا، لاکھوں کے لوگ وہاں موجود تھے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر اس دین کا فائدہ، اس سبق کا فائدہ زندگی میں نہیں حاصل ہو رہا ہے تو گویا ہم کہیں اور دیکھ رہے ہیں، ہم کہیں اور سوچ رہے ہیں، ہم کہیں اور سبق لینا چاہتے ہیں، ہم کہیں اور جانا چاہتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس مجلس سے اگر ہمیں فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں اپنا سبق سمجھ کر کے کہ ہم یہاں پر جو حاضر ہیں، ہم اسلام کا سبق سننا چاہتے ہیں، ہم اسلام کے سبق کو یاد کرنا چاہتے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد اسلام کے سبق کو زندگی میں اتارنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ارادہ بنا کر کے اس نیت کے ساتھ اگر اس مجلس میں بیٹھتے ہیں تو جو باتیں بتائی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین ان باتوں کو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا بھی دے گا اور ہمیں یاد بھی کرا دے گا، اور یاد کرنے کے بعد زندگی میں اس پر عمل کرنا بھی اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسان فرما دے گا۔ تو میری خواتین اسلام اس نیت کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ جو بھی اسلام کا سبق ہمیں پڑھایا جاتا ہے ہم اس کو یاد کریں گے، خود بھی یاد کریں گے، اپنی بہنوں کو بتائیں گے، اپنی ماؤں کو بتائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو بتائیں گے، اپنے سہیلیوں کو بتائیں گے، تاکہ دین ہم بھی جانیں اور ہمارے بھائی بھی جانیں۔ اور یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ قیامت کا کوئی نبی آئے گا، نہ نبی آنے کا کوئی اگر اپنے ذہنوں میں بات لاتا ہے کہ کوئی نبی آئے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ قرآن پاک، قرآن شریف جو 300 پاروں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ اسلامی قانون کی آخری کتاب ہے۔ ہم اس کتاب کو پڑھتے جاتے ہیں اور اسلامی معلومات کرتے جاتے ہیں۔ گویا ہم جب قرآن کو پڑھیں تو یہ سوچ کر کے پڑھیں، اس کتاب کے اندر ہمارا سبق موجود ہے، اس کتاب کے اندر اللہ کی رضا موجود ہے، اس کتاب کے اندر وہ ہمارے اسلامی قانون موجود ہے۔ ہم اسلامی قانون پہ اگر چلنا چاہتے ہیں تو اس قرآن کو پڑھیں گے اور اس قرآن کو سمجھیں گے، اور سمجھنے کے بعد اسی قرآن پاک کی آیتوں کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے، تاکہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور روز قیامت جب قیامت برپا ہوگا، حشر کا میدان برپا ہوگا، جہاں ہمارے نبی بھی ہوں گے، ہمارے صحابہ بھی ہوں گے، سارے انبیاء وہاں موجود ہوں گے، دنیا کے سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے، کے مطابق آج بدلہ عطا فرما دے گا۔ تو میری ماں بہنوں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہاں سبق پڑھتے رہیں، زندگی گزارتے رہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے رہیں، تاکہ روز قیامت جب ہمارے اعمال تولے جائیں، ہمارے ایمان کے پیمانے کو ناپا جائے، ہمارے اعمال کو تولا جائے، ہمارے اعمال میں ہماری نمازیں ہوں، ہمارے اعمال میں ہماری زکاتیں ہوں، ہمارے اعمال میں ہمارے حج ہوں، ہمارے اعمال میں یہ تمام عبادات ہوں، اور نیکیوں کا انبار ہم یہاں سے لے کر کے جائیں، تاکہ جب ہمارے اعمال تولے جائیں تو ہمارے نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے، اور اللہ رب العالمین نے جو وعدہ فرمایا ہے نیک بندوں کے لیے، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے، وہ وعدہ کے حقدار ہم ہو جائیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ آیت قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ روزے کا ذکر ہو رہا ہے۔ روزے کے ذکر میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ رب العالمین اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ سے میرے بندے پوچھتے ہیں کہ ہمارا خدا کہاں ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بندوں کو، اپنے امتیوں کو، اپنے ساتھیوں کو یہ بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرا رب قریب ہے، میرا رب بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت اللہ اذا دعانی، اور اپنے امتیوں سے بتا دیجئے، میرے بندوں سے بتا دیجئے کہ جو کچھ بھی تم دعائیں کرتے ہو خدا رب العالمین تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ جب ہم اللہ کے دربار میں آتے ہیں،
نماز کی صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دعائیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام حرکتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نمازیوں کے دل میں کیا چل رہا ہے اس کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ ایک نمازی جب نماز پڑھنے آیا ہے، وہ نماز میں ضرور پڑھا ہے، لیکن اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، یا اس کو روزی کی ضرورت ہے، اور تمام طرح کے سوالات اس کے ذہنوں میں چل رہا ہے۔ خدا رب العالمین کہتا ہے میرا بندہ میرے سامنے حاضر ہو گیا ہے، وہ نماز ادا کر رہا ہے، رکوع سجدہ ہم سے کر رہا ہے، اب ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے گا اور جو کچھ مانگے گا، اگر وہ جائز چیزیں مانگتا ہے، اسلام کے دائرے میں مانگتا ہے، ہم اس کو ضرور عطا کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنے والا نمازی جب سچے دل سے نماز پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، ایمان کے ڈر سے نماز نہیں پڑھتا، بلکہ وہ یہ سوچ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ سمجھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور ہم اس لیے اللہ کے دربار میں آئے ہیں، ہم اس لیے ہماری خواتین گھر کے کسی کونے میں کسی کمرے میں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھتی ہیں، اور یہ سوچ کر کے پڑھتی ہیں کہ آج اللہ رب العالمین سے ہم اولاد مانگیں گے، آج اللہ رب العالمین سے اپنے شوہر کے لیے عافیت مانگیں گے، اپنے شوہر کے لیے روزی کا انتظام مانگیں گے۔ خدا رب العالمین بھی دینے کے لیے تیار ہے، اور جب بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے گر گراتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، اور وہ اخلاص کے ساتھ نماز ادا کیا ہے، تو وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے دربار میں مانگنے والی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، اور خواتین کے لیے اللہ رب العالمین نے، ہماری ماں بہنوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے گھر کو ہی مسجد بنایا ہے کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھیں، اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھیں، اپنے گھر کے کسی کونے میں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھیں، وہی ثواب ان کو ملے گا جو میرے بھائی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے، وہی ثواب ہماری ماں بہنوں کو وہ اپنے گھر میں جب نماز پڑھے گی اللہ رب العالمین پورا کا پورا ثواب انہیں بھی عطا فرمائے۔ تو اس نماز کے ذریعے سے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے بندے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرا رب کہاں ہے، تو آپ بتا دیجیے کہ میرا رب بہت قریب ہے، اور جو کچھ بھی تم دعائیں کرتے ہو خدا رب العالمین تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ تو پھر ایک بات میسج اللہ رب العالمین اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں کہ اپنے امتیوں کو بتا دیجیے، میرے بندوں کو بتا دیجیے کہ میرا رب بہت قریب ہے، اور جو کچھ تم دعائیں کرتے ہو خدا رب العالمین تمہارے دعاؤں کو سنتا ہے۔ خدا رب العالمین یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین امتیوں کے لیے تحفہ پیش کر رہے ہیں کہ اپنے امتیوں کو بتا دیجیے، میرے بندوں کو بتا دیجیے کہ جب تم ہم سے سوال کرتے ہو، میرے سامنے دعائیں کرتے ہو، میرے سامنے رکوع سجدہ کرتے ہو، میرے بندوں فلیستجیبوا لی، میری تمام باتوں کو مان لو، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لے آؤ، لعلہم یرشدون، تاکہ تمہارا ایمان لانا، میری باتوں کو قبول کرنا، مجھ سے دعائیں کرنا، میرے سامنے رکوع سجدہ کرنا، ہم اس کو قبول کر لیں، اور اس کے ذریعے سے تم رشد و ہدایت کو پہنچ جاؤ، تمہیں ہدایت مل جائے، تمہیں کامیابی مل جائے، تم روز قیامت کامیاب ہو جاؤ۔ یہ پیغام اس آیت کے اندر دیا گیا ہے۔ تو آج کا سبق یہ ہے، اس آیت کے ذریعے سے جو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، سبق سمجھ کر کے اس آیت کو سمجھیے، آج سے ارادہ کریے، تہیہ کریے کہ ہم نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، ہر آدمی حافظ نہیں بن سکتا، نہ ہر ہماری بندی ہماری ماں بہنیں عالمہ بن سکتی ہیں، حافظہ بن سکتی ہیں، قاریہ بن سکتی ہیں، ہر ایک کے لیے جو مناسب نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، مطلب ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین انہی بندوں میں سے کسی کو حافظ بنا دیتا ہے، انہی بندوں میں سے کسی کو عالم بنا دیتا ہے، انہی بندوں میں سے کسی کو دین کا بتانے والا بنا دیتا ہے، اور کسی کو حاجی بنا دیتا کرتا ہے اور دوسروں کو بتاتا ہے۔ لہذا ہم ہر آدمی حافظ نہیں ہو سکتا، ہر آدمی عالم نہیں ہو سکتا، لیکن ہر آدمی نمازی
یہ کام آسان ہے۔ لہذا جب ہم کسی عالم کے پاس آتے ہیں، کسی حافظ کے پاس آتے ہیں، تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ حافظوں سے اگر ہماری ملاقات ہو تو ہم قرآن کو سیکھیں، قاری قرآن سے ہماری ملاقات ہو تو ہم قرآن کو سیکھیں، اور عالم قرآن سے ہماری ملاقات ہو تو ہم قرآن کی تعلیمات کو اور قرآن کے معنی تفاصیل کو جاننے کی کوشش کریں۔ میری ماں بہنوں، آج سے ارادہ کرو کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں گے، آج تک جو ہم نماز پڑھتے آئے ہیں، نماز تو ہم ضرور پڑھ رہے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ سورتیں پڑھتے ہیں یا دعائیں پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ سورہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین الحمد شریف کے اندر کیا بتا رہا ہے؟ یا ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ درود شریف کے بعد کی دعا پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ التحیات پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جب ہم مطلب نہیں جانتے ہیں، معنی ہم نہیں جانتے ہیں، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ کے چلے گئے، تو یہ بتائیے کہ جب تک ہم اللہ کے دربار میں آنے کے بعد، یہ ہماری ماں بہنیں گھر کے کسی کونے میں مصلی بچھانے کے بعد وہ نماز ادا کر دیتی ہے، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ نماز میں ہم نے کیا پڑھا، اس کا کیا مطلب ہے، تو یہ بتائیے دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ مثال کے طور پر دنیا کا کوئی وکیل ہے اور دنیا کے ہائی کورٹ میں جاتا ہے، تو کیا وکیل اگر مقدمہ لکھ کر کے نہیں لے جائے گا، مقدمہ یاد کر کے نہیں جائے گا، اور جج کے سامنے کھڑا ہو جائے اور جج سے یہ کہتے کہ ہمارا فیصلہ سنا دیجیے، تو جج کس بات پہ فیصلہ کرے گا؟ لیکن ہاں، اگر وہ وکیل مقدمہ یاد کر کے جاتا ہے، پڑھ کر کے جاتا ہے، اور جج کے سامنے اپنے مقدمے کو صحیح طور پہ رکھتا ہے، اور جج اس کے مقدمے کو سمجھ لیتا ہے، تو جج اس کے حق میں فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے دربار میں آنے والا درباری یا ہماری خواتین اسلام جب اپنے گھر میں مصلی بچھاتی ہیں اور نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، اگر ان کو نماز کے مطلب معلوم ہے، نماز کے صورتوں کے مطلب معلوم ہے، نماز کی دعاؤں کا مطلب معلوم ہے، اور انہوں نے سمجھ کر کے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، اللہ کے دربار میں کیا پیش کیا ہے، اس کے بعد اگر وہ دعائیں کرے گا، تو وہ احکم الحاکمین، جو ججوں کا جج ہے، جو حاکموں کا حاکم ہے، جو مالکوں کا مالک ہے، وہ خدا رب العالمین جب دنیا کا جج وکیل کے صحیح مقدمے کو فیصلہ کر دیتا ہے، تو خدا رب العالمین جو تمام ججوں کا جج ہے، جو تمام حاکموں کا حاکم ہے، اپنے بندوں کی دعاؤں کو سن لیتا ہے اور دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، اور جو دعائیں مانگی گئی ہیں وہ چیز بھی اللہ رب العالمین مرحمت فرما دیتا ہے۔ اب یہ کام ایک دن نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں سیکھنا ہوگا۔ ہماری خواتین، ہماری ماں بہنیں، اگر ان میں سے کوئی سمجھدار ہے، کوئی پڑھی لکھی ہے، قرآن کا جاننے والی ہے، قرآن کے معنی مطالب سے باخبر ہیں، ان کو اپنے سامنے لاؤ، ان کو اپنے یہاں بٹھاؤ۔ بڑے افسوس کی بات ہے، سہیلیاں جو ہماری سہیلیاں ہوتی ہیں، ہماری پڑوسیاں ہوتی ہیں، ہمارے جاننے والیاں ہوتی ہیں، گھر میں اگر ناچ گانا کرنا ہو، بہت تیز زور و شور کے ساتھ آ جاتی ہے، اور بہترین سے ڈش تیار کیا جاتا ہے، بہترین کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہاں ناچ گانے کا پروگرام ہے، ہمارے وہاں مہندی کا پروگرام ہے، ہمارے وہاں شادی کا پروگرام ہے۔ بہن اگر تم نہیں آؤ گی تو ہم ناراض ہو جائیں گے، میری شادی میں، میری بہن کی شادی میں تم نہیں آؤ گی، میرے بھائی کی مہندی میں تم نہیں آؤ گی۔ تمام طرح کے وعدے وعید ہوتے ہیں، اور تمام طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور پورا انتظام ہوتا ہے۔ میری ماں بہنوں، ذرا افسوس کرو، ساری راتیں جاگ لی جاتی ہیں، بھائی کا مہندی ہے، رت جگہ کرنا ہے، پورا انتظام کرنا ہے، بہن سونا نہیں، ہمیں ناچنا بھی رہے گا، ہمیں گانا بھی رہے گا۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہم پوری رات جاگنے کو تیار ہے۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، خدا رب العالمین یہ کہتا ہے مجھے اگر راضی کرنا ہے، رات کی تنہائی میں میرے بندی اٹھ جا اور 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ، فاتحہ پڑھ، میرے سامنے قل اللہ احد پڑھ، میرے سامنے دعائیں
تو اولاد مجھ سے مانگتا ہے تمہیں ہم اولاد دیں گے، تم مجھ سے روزی چاہتا ہے ہم روزی دیں گے، کیا چاہتا ہے ہم تمہیں ضرور عطا کریں گے۔ وہ خدا رب العالمین جو 2 رکعت نماز پر دینے کو تیار ہے، اور پوری رات جاگنے کے بعد، رات جگہ کرنے کے بعد ہم نے شیطان کو خوش کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، تو یہ بتاؤ وہ رات جو پوری رات جگنے میں ہم نے گزار دی، وہ رات جو ناچ گانے میں گزار دی، وہ رات جو ہم نے شیطان کو خوش کرنے میں گزار دی، وہ رات بہتر ہے یا وہ 2 رکعت تہجد کی نماز، وہ فجر کی 4 رکعت نماز، وہ بہتر ہے جس سے اللہ ہمیں راضی ہو گیا اور اللہ نے جنت کا پروانہ دے دیا کہ جو ان 5 نمازوں کو اپنے اوقات پر پڑھ کے آئے گا، خدا فرماتا ہے کہ جو ان 5 نمازوں کو اپنے وقتوں میں پڑھ کے آئے گا، میں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں کہ ان بندوں کو ہم جنت میں ضرور داخل کر دیں گے۔ خدا اپنے بندوں سے وعدہ کر رہا ہے، خدا اپنے بندوں سے وعدہ کر رہا ہے کہ آؤ نماز پڑھ کے میرے پاس آؤ، نیکیاں کر کے میرے پاس آؤ، زکات ادا کر کے میرے پاس آؤ، حج کر کے میرے پاس آؤ، ماں باپ کو راضی کر کے میرے پاس آؤ، اپنے بچوں کو اچھی تربیت کر کے میرے پاس آؤ، اسلام سیکھ کر کے میرے پاس آؤ، دوسروں کو اسلام کی دعوت دے کر کے میرے پاس آؤ۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندے اس طرح سے میرے پاس آئیں گے، جنت ہم نے اسی کے لیے تیار کر رکھی۔ تو جو پہلی آیت ہم نے پڑھی اس کا آپ کے ترجمہ بتایا دیا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب میرے بندے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو بتا دیے کہ اللہ بہت قریب ہے، اور جو کچھ تم دعائیں مانگتے ہو خدا رب العالمین تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ وہ اللہ کی تمام باتوں کو مان لے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو خدا یہ کہتا ہے جو میری تمام باتوں کو مانے گا، جو قرآن مجید ہم نے کتاب دی ہے اس کتاب کو جو پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا، خدا رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ وہ کامیاب شخص ہے۔ آئیے دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ خدا رب العالمین 24ویں پارے میں فرما رہا ہے، یہ میں اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ کم تم اسی بہانے سے قرآن پاک کے ورق کو کھولیے، قرآن پاک کے اوراق کو کھولیے اور دیکھیے کہ جو مولانا صاحب بتا رہے ہیں یہی ترجمہ وہاں دکھ رہا ہے، ہمارا رب کیا فرما رہا ہے۔ کم سے کم یہی بہانے سے قرآن پاک کو کھولو اور ترجمے والے قرآن کو کھولو اور ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ کی رضا کو معلوم ہو جائے، اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے اور اللہ کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں کی تعریف کر رہا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے، نمازیوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے، زکات دینے والوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے، حج کرنے والوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین تعریف فرما رہا ہے۔ ہماری تعریفیں کہاں ہو رہی ہیں؟ قرآن پاک میں ہماری تعریف کی جا رہی ہے۔ رات میں جگنے والوں کے لیے تعریفیں نہیں ہو رہی ہیں، ناچ گانا کرنے والوں کے لیے تعریفیں اللہ نہیں فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین پاک کلام میں، وہ پاک کلام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک قلب پر اللہ نے نازل کیا، اس پاک کلام میں ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس پاک کلام میں کلمہ پڑھنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور نیک عمل کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کلمہ پڑھنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، نیک عمل کرنے والا کتنا خدا کو محبوب ہے کہ خدا اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں اس نیک بندوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بات، کسی وکیل کی بات، کسی جج کی بات، کسی ایکٹر کی بات، کسی بزنس مین کی بات، کسی مالدار کی بات اللہ کو پسند نہیں، لیکن ایک وہ بات جو ایمان والا کہتا ہے، نیک عمل کرنے والا کرتا ہے، وہ نمازی جو بات کرتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے کہ وہ میرے بندے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کی باتیں اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ خدا رب العالمین کے نزدیک
ایمان والوں کی بڑی قیمت ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی بڑی قدر ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی بڑی قیمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی جو یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور نیک عمل کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تین پیغام دیے گئے اس آیت کے اندر، ایک پیغام دیا جا رہا ہے ہمیں خوشی خوشی اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، حالات جیسے ہو جائیں۔ اس فتنے کے دور میں دنیا کا پورا نظارہ ہمارے سامنے ہے، سوشل میڈیا ہمارے سامنے ہے، الیکٹرانک میڈیا ہمارے سامنے ہے، پرنٹنگ میڈیا ہمارے سامنے ہے۔ ہم دنیا کی تمام حالات کو بخوبی پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے بھائی ہو، چاہے ہمارے بڑے ہوں، چاہے ہماری بہنیں ہوں، چاہے ہماری ماں ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا میں جو چادر بچھائی ہوئی ہے، یہ دنیا کی جو ٹیکنالوجیاں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے حالات ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ یہ اشارہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کو ہم جانتے ہیں، لیکن خدا رب العالمین نے اپنے قرآن پاک کے اندر سوشل میڈیا کا ذکر نہیں کیا، امریکہ لندن کا ذکر نہیں کیا، ایران قرآن کا ذکر نہیں کیا۔ خدا رب العالمین تو اپنے وہ محبوب بندوں کا ذکر کر رہا ہے، بتائیں گے اپنی ماؤں کو، بتائیں گے اپنی سہیلیوں کو، بتائیں گے کہ دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کے تمام تام جھام، ان سب کو ایک کنارے رکھ دو اور ایمان کو سامنے لاؤ، کلمے کو سامنے لاؤ، نیک عمل کو سامنے لاؤ، کیونکہ خدا رب العالمین اپنے پاک کلام میں، جو وہ پاک کلام، وہ قرآن مجید جو اسلامی قانون کی کتاب ہے، خدا رب العالمین نے اپنے ان نیک بندوں کا ذکر اس قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور یہ اللہ فرماتا ہے اس سے بہتر کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی جو یہ کہتا ہے یا کہتی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ہم نیک عمل کرنے والے ہیں اور مسلمانوں میں سے ہیں۔ ہم کہیں بھی رہیں، کسی دوسرے مذہب والوں کے پاس رہیں، کوئی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن ہمیں فخر کے طور پر اور ہمیں اندر سے خوش ہو کر کے یہ کہنا رہے گا کہ ہاں ہم کلمہ لا الہ الا رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہاں ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہاں ہم قرآن مجید کے پڑھنے والے ہیں، ہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول جاننے والے ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہنا ہوگا یہ ہمارا ایمان کہتا ہے، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے، یہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، اور یہ ہمارے خدا رب العالمین کی طرف سے پیغام ہے کہ میرے بندو اگر مجھے اپنا معبود سمجھتے ہو، مجھے اپنا رب مانتے ہو، تو تمہیں کہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں تمہیں نیچا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا کلمہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ قرآن سب سے اچھی کتاب ہے، رسول اللہ جو تم کو ہم نے دیا ہے، یہ رسول اللہ یہ نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، اور ہم نے ان کو روز قیامت مقام محمود عطا کیا ہے، جنت میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ مقام ہم نے عطا کیا ہے۔ تمہارے نبی اچھے ہیں، یہ کتاب اچھی ہے، جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہ کلمہ اچھا ہے، لہٰذا میرے بندو، میرے بندیوں، جب تمہیں کامیابی مل گئی ہے، جب تمہیں رشد و ہدایت کی دعوت مل گئی ہے، جب اللہ کی طرف سے پیغام مل گیا ہے، جب اللہ کی طرف سے جنت کا پروانہ مل چکا ہے، تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، آج سے یہ تہیا کر کے جاؤ، ہم کسی مجلس میں رہیں گے، کسی فنکشن میں رہیں گے، کسی کانفرنس میں رہیں گے، ہمیں اپنے آپ کو بتانا رہے گا کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم رسول اللہ والے ہیں۔ ہم وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ہم تو وہ کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ سارے آسان ہو، سارے کام ہمارے آسان ہو جائے گا، سارا کام کرنا آسان ہو جائے گا، عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ جو آج ہم پہ بار ہو رہا ہے، ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، ہم سے روزے نہیں رکھے جا رہے ہیں، ہم سے نیک کام نہیں ہو رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا پڑھنا بہت مشکل ہے، روزے کا رکھنا بہت مشکل ہے۔ یہ ہم نے مشکل جو بنایا ہے، اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ چیزیں مشکل ہو گئی
جو ہم نے کلمے پہ دھیان نہیں دیا، ہم نے اپنے ایمان کی نگرانی نہیں کی، ہم نے اپنے اعمال کی نگرانی نہیں کی، اس وجہ سے ہم جا رہے ہیں۔ وہ بھی تو مائیں بہنیں ہوتی تھی، ذرا غور کرو، حضرات صحابہ کرام کی بیویاں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، کیا وہ انسان نہیں تھی؟ وہ پہلے انسان، لیکن اللہ نے ان کو بھی ایمان کی دولت عطا کی، تو وہ اپنے ایمان کی نگرانی کر رہی ہے، اپنے اعمال کی نگرانی کر رہی ہے، اور اس بات کا خیال کر رہی ہے کہ ہمارے ابو جان، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دھیان نہیں جائے گا، جو قرآن بتاتا ہے، جو اسلام بتاتا ہے، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اسی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اگر ہمیں اسلام پر چلنا ہے تو ہمیں امریکہ لندن نہیں دیکھنا ہوگا، بلکہ ہمیں اس تحدیث پہ قدم رکھنا ہوگا، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، حضرات صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، ازواج مطہرات کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، پیاری خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، پیاری زینب رضی اللہ عنہا کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، رقیہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، بی بی فاطمہ کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، اور بی بی زینب کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، اور اس کے بعد دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ہم کہیں اور دیکھ رہے ہیں، ہم کہیں اور چلے جا رہے ہیں، اس لیے آج دین کی باتیں جب ہم کو سنائی جاتی ہے، اسلام کا سبق ہمیں پڑھایا جاتا ہے، تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے، ہمیں اکتاہٹ ہونے لگتی ہے کہ ہم کہاں آ گئے، کسی اور مجلس میں ہوتے تو مزہ آ رہا ہوتا۔ جب اس بات مجلس میں ہم آتے ہیں، اللہ کی رحمت ہم پر ہوتی ہے، فرشتوں کی نگرانی ہم پر ہوتی ہے، اور یہی نہیں، اس مجلس والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، یہ وہ پاک مجلس ہے، اس مجلس کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں، اور بلوں کی چوٹیاں تک دعائیں کرتی ہیں کہ دیکھو اللہ کا بندہ، وہ دیکھو انسان جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے رسول کو یاد کر رہا ہے، اور قرآن جیسی عظیم کتاب دی گئی ہے، اس کتاب کو پڑھ رہا ہے اور پڑھ کر کے سنا رہا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں، یہ جو دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ہر حال میں، ہم گھر میں رہیں گے تو بھی دوسروں کو بتائیں گے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم نیک عمل کرنے والے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی اور چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایمان کی بات آئے گی، ہم ایمان پہ جمیں گے، کلمہ کی بات آئے گی، ہم کلمہ پڑھیں گے۔ آج سے میری ماں بہنیں تہیہ کر کے جاؤ کہ جو کچھ بھی ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کم سے کم اتنا ارادہ بنا کے جاؤ کہ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور پہلی شروعات میں پڑھی جاتی ہے۔ اگلی پروگرام میں آؤ، آگے کی مجلس لگے گی 15 دن کے بعد، اس میں آنے سے پہلے ہماری یہ التجا اور یہ درخواست آپ لوگوں کے لیے ہے، تمام ماں بہنوں کے لیے ہے جو یہاں پہ حاضر ہیں اور جو نہیں آئی ہیں، کم سے کم جو یہاں آ چکی ہیں، اس ارادے کے ساتھ یہاں سے جاؤ کہ اب ہم دوسری مجلس میں جب آئیں گے تو سورہ فاتحہ تو ہمیں یاد ہے، سورہ فاتحہ کے معنی اور ترجمے یاد کر کے آئیں گے، تاکہ ہم جب اللہ کے حضور میں کھڑے ہو تو ہمیں یہ پتا ہو کہ اللہ کے سامنے جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ چلیے آپ کو یاد دہانی کے لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہو گئے، نیت ہم نے مان لی، ثنا ہم نے پڑھی، سورہ فاتحہ بتانا ہے کہ ہم نے یہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب اللہ کے دربار میں، یا میری ماں بہن گھر کے کسی کونے میں، کسی کمرے میں مصلی بچھا کر کے اللہ کے دربار میں کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کے سامنے کیا کہہ رہی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ خدا جو رحمان ہے، بڑا رحم کرنے والا، نہایت رحمان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
وہ یہ اللہ کے سامنے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا رب العالمین تمام تعریفوں کے لائق وہی ہے، تمام تعریفوں کے حقدار وہی ہے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، اور وہ خدا روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے؟ ہم اللہ کے سامنے کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلائیے جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو سورہ فاتحہ ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ پیغام، یہ باتیں جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں ہم اللہ کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس سورہ فاتحہ کے ذریعے سے جو سبق مل رہا ہے وہ دیکھیے، ہم پتہ یہ چلا کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے ہمارا ایمان اللہ پہ رہے گا، اس خدا پہ رہے گا جو بڑا مہربان ہے، جو رحم کرنے والا ہے، اس خدا پر ہمارا ایمان ہے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے، اس خدا پر ہمارا ایمان ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور خدا رب العالمین نے کہا جو میرا بندہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے سامنے رکوع سجدہ کرتا ہے، میرے سامنے ہی آ کر کے رکوع سجدہ کرتا ہے، میرے سامنے آ کر ہی ہاتھ پھیلاتا ہے، تو خدا نے کہا کہ جو میرا بندہ یہ کہہ رہا ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو خدا کی طرف سے پروانہ کیا مل رہا ہے؟ خدا یہ فرماتا ہے کہ کہو اپنی زبان سے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا دیجیے۔ تو آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیدھے راستے پر ہم کیسے چلیں گے اور سیدھے راستے پر ہم قائم کیسے رہیں گے۔ آج جو مضبوطی ہمارے اندر نہیں آ رہی ہے، ہم دین پر نہیں جم پا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ظہر کی نماز پڑھی اور عصر مغرب ہم نے بول کر دی، تو نماز پہ ہم جم کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ نیک کام پہ ہم جم کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ وہی بات بتائی جا رہی ہے۔ دین پر جمنے کے لیے، نماز پر جمنے کے لیے، دین اسلام پر قائم رہنے کے لیے خدا نے جو ہماری زبان سے الفاظ جاری کروایا ہے کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے اور ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ خدا یہ فرماتا ہے، میرا رب یہ فرماتا ہے کہ تمہیں اگر اپنے ایمان پہ جمنا ہے، اپنے ایمان پر جمنا ہے، اپنے اعمال پہ جمنا ہے، تم یہ چاہتے ہو ہم نیکی کرتے رہیں، تم یہ چاہتے ہو ہم برابر نماز پڑھتے رہیں، تم یہ چاہتے ہو سال میں برابر زکوٰۃ دیتے رہیں، تم یہ چاہتے ہو زندگی میں ایک بار حج بھی کر لیں، تم یہ چاہتے ہو اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، تم یہ چاہتے ہو کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، تو خدا نے انتخاب فرما دیا ہے۔ خدا نے یہ فرما دیا ہے وہ راستہ کون سا راستہ ہے، کس کے راستے پر چلنے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبیوں کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، صدیقین صالحین کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے راستے پہ چلنا ہے، جو علماء حق ہیں، جو دین کے جاننے والے ہیں اور دین بتلانے والے ہیں اور حق پہ خود چلنے والے ہیں اور حق کی دعوت دوسروں کو دینے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی دعا کرو جن پر میرا خاص انعام ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو نبیوں کا راستہ ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، شہداء اعظام ہیں، ان کے راستے میں ہمیں چلنا ہے، صدیقین صالحین کے راستے میں ہمیں چلنا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے راستے پہ چلنا ہے، ان کے راستے پہ ہم چلیں گے تو جس طرح سے نبیوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جس طرح سے صدیقین صالحین پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جس طرح سے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے، تو وہی انعام اللہ ان بندوں میں فرما دے گا جو ان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا آج کا جو سبق یہ ہے کہ ہم جو دین پر نہیں جم پا رہے ہیں، ہم نماز پہ نہیں جم پا رہے ہیں کیونکہ ہم کسی کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے ہمارا آئیڈیل
آئیڈیل جو ہے وہ کوئی فلم اسٹار آئیڈیل نہیں ہے، کوئی دولت مند ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، کوئی حکومت ہمارے آئیڈیل نہیں ہے. ہمارے آئیڈیل، ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری ماں بہنوں کے لیے ہم ان کی آئیڈیل کون ہے؟ بی بی زینب ہے، بی بی رقیہ ہے، بی بی ام کلثوم ہے، بی بی فاطمہ ہے. یہ ہماری آئیڈیل ہے، یہ ہماری لیڈران ہیں جن کے راستے پہ چلنے سے جیسے اللہ اپنے نبی سے راضی ہو گئے، اللہ اپنے صحابہ سے راضی ہو گئے، اللہ اپنے صدیقین صالحین سے راضی ہو گئے، اللہ اپنے بی بی عائشہ سے راضی ہو گئے، اللہ رسول اللہ کی بیٹیوں سے راضی ہو گئے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے راضی ہو گئے. ویسے ہی جو نیک بندے اللہ کے راستے پہ چلتے رہیں گے تو جس طرح سے اللہ نبی سے راضی ہو گئے، اللہ سے صدیقین صالحین سے راضی ہو گئے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا. آگے جو بتایا کہ آخر میں سورہ فاتحہ کے آخر میں کہا جا رہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیے جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. تو پتہ یہ چلا امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلو. یہ یہودی، یہ وہی یہودی ہیں جو آج اسرائیل بتا رہے ہیں اور فلسطین مسلمانوں میں ظلم کر رہے ہیں. یہ وہی یہودی ہیں، یہ وہی عیسائی ہیں جن پر اللہ کا خاص غضب نازل ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کو پریشان کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرات صحابہ کرام کو پریشان کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے نبی آئے ان نبی کے ماننے والوں کو پریشان کیا ہے. اور آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے پریشان کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو پریشان کیا. یہ ان کے دشمن، جو نبی کا دشمن، جو صحابہ کا دشمن، وہ ہمارا دشمن ہے. ہم اس بات کا اقرار نماز میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نبیوں کا راستہ چاہیے، ہمیں نیک بندوں کا راستہ چاہیے، ہمیں صدیقین صالحین کا راستہ چاہیے. وہ راستہ اللہ نے بتا دیا ہے. ہمیں نبیوں کے راستے پہ چلنا ہوگا، ہمیں صحابہ کے راستے پہ چلنا ہوگا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے راستے پہ چلنا ہوگا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کے راستے پہ چلنا ہوگا. یہ وہ راستے ہیں جن راستوں پہ چلنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور جو یہودیوں کا راستہ ہے، جو عیسائیوں کا راستہ ہے، آج جو یہودی فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں، وہ فلسطینی مسلمان جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور وہ معصوم شہید ہو گئے، خواتین شہید ہو گئی، وہاں کے نوجوان شہید ہو گئے. اللہ سے ان نالائقوں کے لیے ان نبی کے آپ نے ٹھکانہ بنا رکھا ہے، ان کو اس ٹھکانے پہ بھیج دیا جائے. آج کا جو سبق یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتایا گیا، وہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی اس کا ترجمہ بتایا گیا، دوسری آیت ہم نے پڑھی اس کا ترجمہ بتایا گیا. دین کی بہت ساری باتیں ہیں، جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان تمام باتوں کو میری ماں بہنوں اپنے گربان میں باندھ لو اور ابھی سے گھر جانے کے بعد ان تمام باتوں کو چرچے میں لاؤ. جس طرح سے موبائل کے اندر ہمارے بچے یا ہم خود یوٹیوب میں چلانا سیکھ جاتے ہیں، واٹس ایپ چلانا سیکھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو میسج کرنا سیکھ جاتے ہیں، اسلامی سبق جو آج ہمیں دیا گیا ہے یہ ہمیں خود بھی سیکھنا ہوگا اور اپنی ماں بہنوں کو سکھانا ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری آ گئی ہے اور یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہے. میں نے بتایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب کوئی نبی بتانے والا دنیا کے اندر نہیں آئے گا، یہ اپنا عقیدہ بنا لیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کوئی بھی حدیث کوئی بھی بات ہماری تم تک